محبہ، یعنی عجیب وجہ بیان کی. یہ سارے اجتماعات میں سے منفرد اجتماع تھا. سرکار فرماتے ہیں آج میں نے نہ تمہیں رغبہ کے لیے بلایا ہے نہ رہبہ کے لیے بلایا. ثم قال، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جماعتکم، لیکن میں نے آج تمہیں جمع کیا ہے دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے. جس دن یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دجال پر گفتگو کر چکے تھے، لیکن آج ایک عینی گواہ ملا، عینی چشمدید آئی وٹنس جو دیکھ کے آیا تھا، اور جب دیکھ رہا تھا تو اس وقت نصرانی تھا، اب آ کے صحابی بن چکا تھا. اور اس نے جو کچھ بتایا سرکار نے پھر اپنی زبان سے مجمع کو سنایا اور سنا کے بتایا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی بالکل یہ بھی بتا رہا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا، ان کا خود تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کان رجلا نصرانیا، وہ کرسچن بندہ تھا، فجا، وہ آیا ہے، واسلم، اور اس نے اسلام قبول کر، وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم به عن المسیح الدجال، اس نے مجھے وہی بات بتائی ہے کنت احدثکم به جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، یعنی پاسٹ کانٹینیو، ماضی استمراری، بار بار جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا اس نے وہی بات آ کر مجھے بتائی ہے. کس کے بارے میں؟ مسیح دجال کے بارے میں. کہ تمیم داری کہتے ہیں انہو راکب فی سفینۃ بحریہ، وہ ایک بحری جہاز میں، اس جہاز میں وہ بیٹھے تھے، ما سلاسین رجلا من لخم، اور 7 لخم قبیلے کے 30 بندے تھے، وجزام، اور جزام قبیلے کے، یہ خود ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 30 اور بندے بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات دجال سے ہوگی. اور یہ جو 30 ہیں یہ لخم اور جزام کے ہیں. فلائب بہم الموج شہرا فی البحر، دوران سفر رستہ بھول گئے، یا اتنی طغیانی تیز تھی کہ اس جہاز کو کنٹرول کرنا یا اپنے راہ پہ رکھنا ان کے بس میں نہ رہا، اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا. 1 مہینہ یہ اسی میں موجود رہے، یعنی کوئی جو بھی انہوں نے سامان کھانے کا رکھا ہوا تھا اس میں، مہینہ تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. یعنی اتنا دور پانیوں میں وہ جہاز ان کو لے کے چلتا پھرتا رہا. بالآخر مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کا جہاز پہنچا، یعنی جہاں سمندر کے اندر تھوڑی سی انہیں خشک جگہ نظر آئی، تو وہاں جس وقت یہ پہنچے فَأَرْفَوْا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ، سورج غروب ہونے کا وقت تھا، اور یہ مہینہ اپنے وطن سے دور اس جزیرے کے پاس یہ پہنچے، اور یہ گفتگو سرکار صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں. یعنی ہمارے لیے اس لیے اس کا ایک حرف قطعی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا، ہم نے تو سرکار کے لفظوں کو دیکھنا ہے. فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، یہ اقرب اور اقرب 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو اس طرح آج بھی ہے کہ بڑے جہازوں میں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی رکھی جاتی ہیں کہ کہیں حادثہ ہو تو ان کو استعمال کر لیا جائے. تو جزیرے کے قریب جا کر، یعنی آگے جب جہاز کا مزید قریب ہونا، پانی گہرا نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوا، تو چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ جزیرے میں داخل ہوئے. فَلَاقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ، جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جانور کھڑا تھا، احلم، جس کے بال بڑے موٹے موٹے تھے، وہ کثیر الشعر تھا، لا يدرون ما قبلہ من دبرہ، یعنی اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا اگلا پاسا کون سا ہے اور پچھلا کون سا ہے، منہ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے. یعنی اتنے اس جانور پر بال تھے، لیکن بولی انسانی بولتا تھا. اور اس کا باقاعدہ قرآن میں ہے، اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے. تو یہ دابۃ الارض وہاں موجود تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عجیب چیز ہے، اس جیسا آگے کبھی جانور دیکھا نہیں، قالوا ویلک ما انت، انہوں نے کہا تو تباہ ہو جائے، تو ہے کیا، ما انت، قالت انا الجساسہ،
اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میرا نام جساسہ ہے، جساسہ جاسوس، یعنی میں دجال کی خبر دینے والی ہوں، میں جساسہ ہوں۔ یہاں پھر یعنی دو طرح کی حدیثیں ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب صحابہ نکلے تو آگے ایک عورت کھڑی تھی جزیرے میں، اور اس میں ہے کہ یہ دعوت الارض تھا، تو تطبیق جو ہے وہ یہ کی کہ یعنی وہ دجال کے دو ذرائع تھے، ایک وہ عورت وہ علیحدہ ہے اور یہ دعوت الارض علیحدہ ہے۔ اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ زبان رسالت سے بیان ہونے والا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے گفتگو میں کہا انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، کہ یہ جو جزیرہ ہے اس کے اندر ایک گرجا ہے، اس گرجے میں ایک انسان ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، انطلقوا تم اس کی طرف چلو، اس گرجے کے اندر ایک انسان ہے۔ اور ساتھ یہ کہا فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اسے بڑا شوق ہے کہ تو اس سے بات کرے۔ یہ پھر یعنی چونکہ اس کے ریلیشن تھے اس کے ساتھ، دعوت الارض تھا، کہ اسے یعنی یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے اور اسے کچھ خبریں چاہیے ایک علاقے کی، اور وہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ کوئی بندے آئیں کہیں سے تو مجھے ملاؤ، اسے بڑا شوق ہے کہ وہ کوئی انسانوں سے ملاقات کرے، تو تم آ گئے ہو، تم اس کے پاس یہاں گرجے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صحابی حضرت تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما سمت لنا رجلا فرقنا منہا، جب اس نے یعنی ایک تو ویسی وہ ڈرونی سی چیز تھی اور بولی انسانی تھی، اور جب اس نے آگے یہ کہا کہ گرجے میں ایک بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس سے ڈر آیا، یہ جو خبر دینے والا جانور تھا، کہتے ہیں فرقنا منہا، ہم اس سے ڈر گئے، ان تکون شیطانہ، کہ کہیں یہ جن نہ ہو، شیطانہ، شیطانہ کا اطلاق مؤنث جن پر، کہ یہ جو جانور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی جن ہے، یعنی اس طرح کی عجیب و غریب یہ باتیں کر رہا ہے کہ انہیں ہمارا شوق ہے اس کو اور ادھر جا کے ملو۔ فانطلقنا سراعا، تو ہم نے یعنی جلدی جلدی اسے چھوڑا کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہم ادھر جاتے ہیں جہاں کوئی انسان ہے اندر گرجے میں، حتی دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم اس گرجے میں داخل ہو گئے، فَإِذًا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ، ہم نے آج تک اتنے بڑے جثے والا انسان نہیں دیکھا تھا جتنا اس جزیرے کے اس گرجے کے اندر تھا، جس جزیرے میں ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد پہنچے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محل وقوع کیا ہے، اتنا بڑا اس کا جثہ تھا۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر، اس کا جسم مضبوط بھی بڑا تھا، اس حالت میں تھا یعنی آزاد نہیں تھا، وہاں پر جکڑا ہوا تھا، مجموعاتن یادہ الی عنقہ، اس کے یہ جو ہاتھ ہیں گردن پر پیچھے باندھے ہوئے تھے، ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک ساری اس کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بیڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، یعنی صرف ایک بیڑی سے نہیں ڈالی گئی تھی، بہت طاقتور تھا، اور اس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن پر باندھے ہوئے تھے۔ فقال اخبرونی ان نخل بیسان، پھر ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ پھر جا کے انہوں نے کہا تو کیا بڑا ہے، تو اپنا کوئی تعارف کروا، تو اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اس نے پھر 4 سوال کیے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چاروں سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے۔ اس طرح ذکر ہے، کہتے ہیں قلنا ویلک ما انت، ہم نے اسے کہا تو تباہ ہو جائے تو کون ہے، یعنی جیسے پہلے وہ دابا کو کہا تھا، ویلک ما انت قال قد قدرتم علی خبری، اس نے کہا یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، آ گئے ہو تو میری بات کا جواب دو، مجھ سے نہ پوچھو۔ قد قدرتم علی خبری، یعنی مجھ سے مل لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ فاخبرونی ما انتم، تم بتاؤ تم کون ہو۔ دجال نے آگے سے ان سے سوال کر دیا، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، قالوا نحن اناس من العرب، ہم عرب لوگ ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم ایک کشتی میں بحری سفینے میں بیٹھے تھے،
फसादफना البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، سمندر میں طغیانی آئی اور ہم رستہ بھٹک گئے اور 1 مہینہ موجیں ہمیں چکر دیتی رہیں، اور اس کے بعد ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے۔ فقال، اس نے کہا چلو مجھے بتاؤ، یہ پہلا سوال ہے، اخبرونی ان نخل بیسان، مجھے بیسان جگہ میں جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کے بارے میں خبر دو۔ اب یہ سارے سوالات جو ہیں یہ سرزمین فلسطین کے بارے میں ہیں، یعنی چونکہ پرانا جو جغرافیہ تھا، شام کا اطلاق اردن اور یہ جو فلسطین، لبنان، اس پورے ایریے پہ ہوتا تھا، تو اس ایریے کے لحاظ سے سوالات تھے، اور پھر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا سوال تھا۔ اس نے کہا بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ، یعنی یہ آج جغرافیے میں باقاعدہ یہ جگہ نامزد ہے، پہچانی جاتی ہے، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، اور عربی جو اس وقت کے عرب ہیں انہوں نے کتابوں میں وہ تصویر چھاپی ہوئی ہے کہ یہ پوچھا تھا دجال نے اس وقت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیسان، یہ لفظ آپ بھی پکا لیں سین کے ساتھ، بیسان کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ اس سے کہا بیسان کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، یعنی بیسان کے بارے میں سوال کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تم کو کیا چیز تمہیں مطلوب ہے کہ بیسان کا ہم کیا بتائیں تجھے، مجھے یہ بتاؤ، حل تثمرو، کیا وہاں کھجوریں پھل دے رہی ہیں، بیسان کے باغ کے جو کھجوریں ہیں مجھے یہ مطلوب ہے کہ کیا وہ پھل دے رہی ہیں۔ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں ان کو پھل ہے، یعنی ہم جانتے ہیں اس علاقے کو، وہ کھجوریں پھل دے رہی ہیں۔ قال، اب اس نے اس پر تبصرہ کیا، کہتا ہے تبصرے کے اندر انہا توشکو اللہ تثمرا، قریبی وہ وقت آئے گا وہ کھجوریں پھل دینا بند کر دیں۔ یہ جو سوال ہے اصل میں وہ جکڑا ہوا اپنے لیے کہ میں نکلنے کا وقت جو اسے معلوم تھا، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب بیسان کے کھجور کے درخت بانجھ ہو جائیں گے اور کھجوریں نہیں لگیں گی تو وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا کہ میں جزیرے سے اس جہاں باندھا ہوا ہوں میں یہاں سے نکل سکوں، تو مجھے کوئی پتہ نہیں، تو میں یعنی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسان کے درختوں کے بارے یہ چیز بتائیں کہ وہ پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اگر اب تک دے رہے ہیں تو ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں، جب نہیں دیں گے تو پھر میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ اخبرونی ان بحیرہ التبریہ، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، بحیرہ چھوٹا سمندر، تبریہ یعنی یہ اردن اور فلسطین کا جو جوڑ ہے اس کے قریب یہ ہے، یعنی یہ بھی اسی علاقے کا ایک حصہ ہے، تو اسی سے ہی وہ مشہور، یعنی اس کے قریب امام طبرانی جو ہیں وہ یعنی اسی گاؤں کے ہیں جس کے ساتھ یہ سمندر ہے، بحیرہ تبریہ، یعنی موجودہ جو اردن، چونکہ اردن اور فلسطین بالکل آپس میں قریب قریب ہیں، یعنی اردن کے کچھ علاقوں سے پہاڑیوں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو تبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے، حل فیہا ماء، کیا اس میں پانی ہے یا پانی خشک ہو گیا ہے، قلنا ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے، قال ان ماءہا یوشک ان یذھب او یذھب، وقت آئے گا اس کا پانی خشک ہو جائے گا، یعنی یہ اس کو دوسری معلومات تھیں کہ جب اس سمندر کا پانی خشک ہوگا تو پھر میری یہاں سے جان چھوٹے گی، پھر زمین کو روندنے کا میرا وقت آ جائے گا اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ دوسرا سوال اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا۔ پھر اخبرونی ان عین زغر، زغر چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ، حل فی العین ماء، کیا اس میں پانی موجود ہے، وحل یزرع اہلھا بماء العین، اور کہاں کیا اس علاقے کے لوگ اس پانی سے، چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یہ تیسرا اس کا سوال تھا۔ قلنا نعم ہی کثیرۃ الماء واہلھا یزرعون من مائھا، ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس نے پہلے دو سوالوں پر جو تبصرہ کیا تھا وہ نہیں کیا، یعنی حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی یہ ختم ہو جائے گا، پہلے جو کھجوروں کے بارے میں کہا کہ وہ پھل نہیں دیں گی، اور پھر یہ
جو طبریہ بحیرہ تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ اب موجودہ جو لیٹسٹ معلومات ہیں یعنی اس بحیرہ طبریہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کے مجموعی پانی میں سے چوتھا حصہ باقی رہ گیا۔ یہ یعنی مجموعی پانی جتنا اس کا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، سمٹتے 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 نیچے آتے 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 چوتھا حصہ پانی رہ گیا ہے۔ یہ جو نہایت العالم کے اندر بھی اس کی تصویر دی ہوئی ہے، اور بھی جو لیٹسٹ اس وقت عرب کی کتابیں ہیں، چونکہ وہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی زمین پہ نامعلوم جگہ ہو، یہ جو علامتوں والی ہے یہ معلوم جگہ ہیں، اور یہ بھی یعنی فلسطین کے ایریے کا وہ جو کھجوروں والا باغ ہے وہ بھی فلسطین کا، اور یہ بھی اس سے اٹیچ جگہ ہے۔ تیسرا زغر وہ بھی اس علاقے کا ہے۔ اب چوتھا سوال، اخبرونی عن نبی الامیین، نبی الامیین، امیوں کے نبی کی مجھے خبر دو۔ ایک ہے نا نبی امی کی، امی کو نبی کی صفت بنایا جائے، اس نے کہا امیین کے نبی، یعنی عربوں کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم مجھے خبر دو۔ ما فعل، کیا بنا ان کا، کیسی رہی نبوت ان کی، یعنی ما فعل انہوں نے کیسے اپنی نبوت کا نظام چلایا۔ تو کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا قد خرج من مکہ ونزل بیثرب، کہ مکہ مکرمہ سے تو وہ نکل آئے ہیں، ہجرت کر لیا انہوں نے، اور یثرب میں اس وقت وہ رہتے ہیں۔ یعنی تمیم داری بھی چونکہ ایک جنرل معلومات تھی، کلمہ تو پڑھا نہیں تھا اس وقت جب دجال سے ملاقات کر رہے تھے، تو کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں یثرب میں۔ اس نے سوال کیا، یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چوتھا سوال تھا اسی کے اندر پھر یہ سوال ہے، اقاتلہ العرب، کیا عربوں نے ان سے لڑائی لڑی، عربوں نے ان سے جنگ کی، ان کا رستہ روکا؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان سے لڑائیاں لڑیں۔ اس نے پھر آگے سوال کیا کیف صنع بہم، تو پھر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ان عربوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جب انہوں نے ان کا رستہ روکا، ان سے جنگیں کی، تو انہوں نے ان کا کیا کس طرح سلوک کیا ان کے ساتھ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ، ہم نے کہا عربوں پر تو وہ غالب آ گئے۔ لفظ یہ تھے قد ظہر علی من یلیہ من العرب وَأَطَاعُوهُ، کہ جو بھی عرب کے ایریے ان کے قریب قریب تھے ان پہ وہ غالب آ گئے ہیں اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اب یہ جملہ ہے جو کہ ایک تاریخی جملہ ہے، یعنی جس جملے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی دجال سے، مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب اس کی زبان سے بھی بیان کروا رہا۔ جس طرح وہ شیطان نے بھی آیت الکرسی کا درس دے دیا تھا نا، تو سرکار نے فرمایا ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ دجال تھا مگر پھر بھی یہ جملہ بول گیا جب پتہ چلا کہ عربوں سے جنگیں ہوئی ہیں، عربوں پہ وہ غالب آ گئے ہیں، عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے، تو کہتا اما ان ذالک خیر لہم، یہی عربوں کے لیے بہتر تھا۔ ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، کہتا ہے ورنہ ان سب کا بھٹتا ہو جانا تھا اگر اطاعت نہ کرتے، تو یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ انہوں نے اطاعت کر لی ہے۔ اور ویسے بھی یعنی جو ویسے کامیابی ہے آخرت کے لحاظ سے وہ بھی یحتمل انہ من باب الصرف صرفہ اللہ تعالی عن الطعن فیہ والتکبر علیہ کالمغلوب علیہ والماخوذ علیہ فلا یستطیع ان یتکلم بغیرہ تائیدا لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ رب کا تصرف تھا کہ اتنا بڑا متکبر کہ جو کہ کہے گا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، رب نے اس کو بھی سرکار کے سامنے جھکا دیا کہ اس جزیرے کے اندر بھی جہاں بظاہر سرکار کا کوئی غلام نہیں ہے کہ وہ سرکار کی توہین نہ کر سکے اور سرکار پر تنقید نہ کر سکے، یہ رب نے اس کا دل پھیر دیا کہ اگرچہ وہ جو بھی تھا لیکن اس جگہ اس نے یہی کہا کہ عرب اچھے رہے ہیں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے۔ اب اس نے کہا چلو میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں، وَإِنِّي مُخْبِرَكُمْ أَنِّي، میں تمہیں اپنا بتاؤں میں کون ہوں؟ کہتا انی انا المسیح، یعنی اس نے کہا کہ میں ہوں مسیح، یعنی خود تو اپنے آپ کو دجال نہیں کہتا تھا، یعنی اس نے صرف مسیح کا لفظ بولا اپنے بارے میں، انی انا المسیح
یعنی مسیح دجال، میں وہ دجال ہوں، مسیح دجال. وَإِنِّي يُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی. یعنی یہ وہ تھوڑا، مطلب یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں اس کو اس جزیرے میں، اس گفتگو کے وقت تک بھی، کیونکہ پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی پیدا ہوا تھا اور اسی جزیرے میں تھا، اور اب اس کو اگر مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس کو 70-80 صدیاں گزر گئی ہیں، تو اب تو اس کے لیے پھر تھوڑا ہی تھا پیچھے، کہ اب میرا پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا زمانہ رہ گیا ہے، یا پہلے سارے انبیاء کے زمانے کے لحاظ سے کہتا بس تھوڑا سا زمانہ رہ گیا میرا، تو میں اس میں اب باہر نکلوں گا. اَن یُؤْذَنَ لِی فِی الْخُرُوجِ، مجھے اذن دیا جائے گا. یعنی جو اللہ کے نزدیک طے ہے، اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو میرے سنگڑ مجھے مارے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کھلنے ہیں، اور پھر جو ہے وہ میں نے زمین میں دوڑنا ہے. فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں سیر کروں گا. فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَتْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً، 40 راتوں میں پوری زمین کور کر جاؤں گا. کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے غیر مکہ و طیبہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا. یعنی یہ اس کو بھی معلومات پوری تھیں اس وقت بھی کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے جب اس نے آنا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو بتا چکے تھے. کہتا ہے کہ میں فلا ادع قریۃ، میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، نکرتا تنفی، ہر بستی میں جاؤں گا، ہر بستی جاؤں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے. وہ کیسے ہیں؟ کہتا ہما محرماتان علیہ، وہ دونوں مجھ پہ حرام ہیں، ان کا میں بھی احترام کروں گا. ادھر میں نہیں اندر داخل ہو جاؤں گا، میں باہر رہوں گا. کہتا کلما اردت ان ادخل واحدا، حرمین میں سے جس حرم میں بھی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، ویسے جائے گا تو ضرور. اس کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جہاں آ کر وہ ڈیرا لگائے گا، اور اتفاق سے اس کے لیے ایک محل بھی وہاں بنا دیا گیا ہے اس کی آمد سے پہلے. تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ جب بھی میں پھر ارادہ کروں گا دن رات میں 24 گھنٹوں میں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، تو پھر کلما اردت ان ادخل واحدا منہما استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطا، تو آگے فرشتہ کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار وہ ہوگی جو نیام سے باہر ہوگی. تو اس واسطے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر آگے گیا تو فرشتہ تلوار مار کے میرا خاتمہ کر دے گا. تو یہ سیکورٹی ہے مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ. یعنی کہاں یہ نظام اور کہاں آج کے لولے لنگڑے سائنسدان اور ان کے ماننے والے. کون سی ٹیکنالوجی فضاؤں پہ پہرا دے سکتی ہے کہ دجال مانتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہے، مکہ مکہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی چوکیاں نیچے بنا کے فورس کھڑی ہوگی اندر نہیں داخل ہونا، پاسپورٹ چیک کراؤ. دجال جیسا جو اتنا بڑا شیطان، اتنا بڑا مکار اور خود اپنے آپ دجال، اس کے پاس کوئی ایسی چال نہیں کہ اندر داخل ہو سکے. فرشتے جو ہیں وہ ضرور تاڑ لیں گے اس کو اور تان لیں گے پھر اگر وہ آ گیا سامنے تو. یہ کہتا ہے یسدونی عنہا، وہ مجھے روک لیں گے. یعنی یہ جزیرے میں بند اس وقت بھی اسے یہ پتا تھا، اور اتفاق سے یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو بتا چکے تھے. اور اب سرکار خوش ہو رہے تھے، دیکھو صحابہ جو میں نے کہا تھا وہی بات نکلی ہے نا، کہ یہ تمیم داری نے اس سے سن کے آ کر بتائی ہے جو میں ادھر تمہیں بتاتا تھا. یعنی میری معلومات، یہ سرکار کو خوشی ہے کہ، اور یہ دعویٰ کیا، فرمایا کسی نبی نے دجال کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتایا جو میں نے بتایا ہے. پھر کہتا ہے وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَاقَبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ، یہ جو انتظام ہے نا کسی ایک گیٹ پر نہیں، مدینہ منورہ کے ہر داخلی رستے پر یہی ہے شرع. کل نقب، جس طرح یہ اردو میں نقب لگانا، تو یعنی داخلے کے لیے جو بھی کوئی گیٹ ہے اس پر یہ صورتحال ہے. ملائکہ یحرسونہا، جو گارڈ ہیں وہاں پر حفاظت کر رہے ہیں، وہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی
تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، تو صحابہ جو ہے وہ لفظوں کی ویڈیو بناتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس بیان تک پہنچے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے جملہ حالیہ ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حال یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہے تھے، وَتَانَ بِمِخْثَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ، سرکار نے اس حال میں کہ اپنا عصا ممبر پہ مارا اور فرمایا کوئی عام بات نہیں، طیبہ طیبہ ہے. یعنی یہ ہے صحابہ کی پوری یعنی ڈیوٹی اور ان کا کمال. ویسے تو صرف لفظ بتا دیتے کہ سرکار نے پھر فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنا عصا ممبر پہ مار کے فرمایا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یعنی 3 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دار الہجرت، یہ طیبہ ہے، دجال کیسے داخل ہو سکے. یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنا عصا مار کے، مخسرہ یہ عصا ہے ممبر پہ، یعنی اس سے بھی پتا چلا کہ عصا ہاتھ میں ہونا اور پھر تقریر میں مار بھی لینا اس کو ممبر پہ، یا پھر مکہ ہی مار لینا اس طرح. یعنی یہ اسی کا بعض نے یعنی مکہ کے ساتھ بھی ترجمہ کیا، لیکن جو زیادہ شارحین ہیں انہوں نے عصا کے ساتھ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی جانب میں اس طرح مارا اور مار کے سرکار نے فرمایا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یعنی تاکید کے لیے 3 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب جس وقت یہاں پہنچے فقال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم، بتاؤ یہی میں بیان کرتا تھا نا تمہارے سامنے. الا هل كنت حدثتكم، كنت حدثت ماضی استمراری، یہی میں کہا کرتا تھا نا تمہیں، یہی میں حدیث بیان کرتا تھا. فقال الناس نعم، تو سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق، فرمایا وہ جزیرہ وہ بحر شام میں ہے. یعنی بڑا عجیب انداز ہے، یعنی بیان کرتے کرتے سرکار پھر حکمت کے تحت مبہم کر گئے. کس طرح؟ فرمایا وہ بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں ہے. یہاں پہنچ کر رسول اکرم فرماتے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے. الا انہو فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق. تو یعنی جو حکمت تھی کہ اس کو کچھ پردے میں بھی رکھنا ہے کہ جہاں وہ باندھا ہوا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ چھپی ہوئی جگہ ہے.